अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। मैं हूं आदिल निज़ामी। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आज 11वां रोज़ है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, दुनिया में उसको उस तरह से पजीराई नहीं मिली। भारत को सुबकी का सामना है। अब इस तरह की इतलात हैं, भारत IMF में और इसके साथ साथ जो FATF है वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ कुछ सरगर्मियाँ करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ भी इब्तदाई तौर पर तो यही सूरत हाल देखने को मिल रही है कि भारत को वहाँ भी सुबकी का ही सामना है। दूसरी जानब पाकिस्तान ने इस बार सफारती महाज पर खासी कार्रवाइयाँ की हैं। दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान ने रब्ता किया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सफारतकार हैं वो भी पाकिस्तान के आला हुकाम से मिल रहे हैं। तो सफारती सतह पर पाकिस्तान इस बार बेहतरीन हिकमत अमली बनाए हुए है। दूसरी जानब हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि हो सकता है, उम्मीद की जा रही है कि सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ये मामला जल्द लेकर जा सकता है। वहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान ये पहलगाम पर बातचीत करेगा बल्कि इंडिया की जो पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं बारह दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्विस होने के पाकिस्तान के सबूत भी हैं, वो भी पाकिस्तान दुनिया के सामने रख सकता है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने चीन के वज़ीर ख़ारजा से जो बातचीत की, ख़ुसूसन जो एलामिया था उस पर भारत खासा हमें देखा है कि परेशान था इस पूरी सूरत हाल को लेकर। अब जो वो एलामिया था उसी की तर्जुमानी हम देख रहे हैं कि चीन से की जा रही है। उसकी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उसकी एकेडेमिया है, जो उसके तबसरा निगार हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आ रहे हैं और भारतीय चैनल्स के प्रोग्राम पर जाकर उसका इजहार कर रहे हैं। क्या कहा विक्टर गाओ, वहाँ के एक प्रोफेसर हैं, उनके जो अल्फाज हैं वो आपके सामने रखते हैं। China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second-guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. So this is a very serious matter. You're talking about a war between Pakistan and India on the one hand, and then you are talking about the ironclad alliance between China and Pakistan, and China's full commitment to defend Pakistan's sovereignty. ये आपने देखा पाकिस्तान की सफारतकारी किस तरह चीन खुलकर पाकिस्तान की मदद के लिए आन पहुंचे और किस तरह उसका इजहार भी किया जा रहा है। इंडियन चैनल्स पर बैठकर इस पर बात की जा रही है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हो, पाकिस्तान की सरजमीन हो, पाकिस्तान की बहरी हदूद हो, पाकिस्तानी फोर्सेज उसके दिफा के लिए तैयार हैं। आज उसका हमने देखा एक अमली नमूना कि पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का एक कामयाब तजर्बा किया है। 450 किलोमीटर तक ज़मीन से ज़मीन तक ये बासानी मार कर सकता है, अपने हदफ को निशाना बना सकता है। पाकिस्तानी फोर्सेज तैयार हैं। इसके साथ साथ जो डिप्लोमेटिक महाज है वहाँ भी पाकिस्तान खातिर का अपनी कामयाबियाँ समेटे हुए है। आज सिचुएशन रूम में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार मसूद खान साहब, साबिक सदर हैं आज़ाद कश्मीर के। इसके साथ साथ अमेरिका और चीन में सफ़ीर भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ आसमा शिराजी साहब हमें ज्वाइन करेंगी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। सरदार साहब आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। भारत के पास उस तरह से शवाहिद मौजूद नहीं हैं जो दुनिया के सामने रख सकता है भारत। अब मामला अगर सलामती कौंसिल में जाता है तो इसके क्या असरात देख रहे हैं? के असरात ये होंगे कि भारत की जवाबदेही होगी। भारत ने बहुत से पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए हैं और बहुत से इक़दामात लिए हैं और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बाद पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं। तो सारी दुनिया को ख़तरा है इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग छिड़ सकती है। हिंदुस्तान की जारहियत की वजह से जंग छिड़ सकती है और वो जौहरी जंग में भी तब्दील हो सकती है। ये ख़तरा मौजूद है। हम जो कुछ भी कहें, हिंदुस्तान कितने भी मोहतात या जाली किस्म के हमले पाकिस्तान के ऊपर करे, लेकिन जब पाकिस्तान का जवाब जाएगा तो हम उसकी पेशगोई नहीं कर सकते कि वो जंग किस सतह पे पहुँचे, उसके शोले किस किस जगह को अपनी लपेट में लेंगे। तो इसलिए ये है कि भारत की एक किस्म की नाकामी है। उसने बग़ैर किसी शवाहिद के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और एक जंग का आगाज़ कर दिया। कुछ लोग तो समझते हैं कि जंग होगी, फ़ौजी हमले की बात हो रही है, लेकिन जो उसकी माशी जंग थी, जो उसकी पानी की जंग थी, आबी जारहियत थी, उसका उसने आगाज़ कर दिया है। और जिस तरीके से वो पाकिस्तान का माशी मुखातिया कर रहा है वो भी हमारे लिए नाकाबिल कबूल है बग़ैर किसी सबूत के। तो इसलिए जो है सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अलावा जो अमेरिकी हुकूमत ने किसी तरह से भी हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया और उसके बरक्स जो है चीन ने, तुर्की ने और दूसरे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है और इस बात की बहुत तारीफ़ की है कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं तो गैर जानिबदाराना थर्ड पार्टी तहकीकात होनी चाहिए और उससे साबित होना चाहिए कि इस दहशतगर्दी के पीछे किसका हाथ था। पाकिस्तान का शुबा ये है कि पुलवामा की तरह ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था
کیونکہ جس سرعت اور جلد بازی کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے خلاف FIR کٹوائی. ٹھیک ہے آصف صاحب، اگر یہ معاملہ جو ہم دیکھتے ہیں سردار صاحب فرما رہے تھے سلامتی کونسل میں اگر جاتا ہے تو پاکستان کے پاس یہ بہترین موقع نہیں ہوگا کہ جس طرح بھارت پاکستان میں خصوصاً بلوچستان میں کارروائیاں کرتا رہا ہے، پاکستان اس کے شواہد دنیا کے سامنے رکھ چکا ہے، تو بہترین موقع نہیں ہوگا پاکستان کے پاس کہ دنیا کے سامنے اس کو دوبارہ سے اجاگر کر سکے؟ بہت شکریہ عادل. میرا خیال ہے کہ میں تو پہلے دن سے جب سے یہ پہلگام واقعہ ہوا ہے یہ میں کہہ رہی ہوں کہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، اور بالکل یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا، دہشت گردی کا قابل مذمت واقعہ تھا، لیکن ایک ایسی اپرچونٹی بھی بن گئی ہے پاکستان کے لیے کہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا پھر جتنے بھی پاکستان کے مسائل رہے ہیں، خاص کر کے دہشت گردی کے واقعات کے اندر انڈیا کا ملوث ہونا، کلبھوشن جیسا ثبوت، اور حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی مؤثر قسم کا ثبوت جو ہے وہ ISPR کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں پیش کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہو گیا ہے، ایک افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اگر بھارت کہیں بھی لے کے جائے گا پاکستان کو تو پاکستان کے پاس بھی یہ اپرچونٹی کریٹ ہو گئی ہے کہ وہ ان سارے معاملات کے اوپر تمام شواہد کے ساتھ، تمام ثبوتوں کے ساتھ ہندوستان کو جواب دے اور عالمی برادری کو بتائے کہ کس طرح سے ہندوستان جو ہے وہ TTP کے حملے ہوں، BLA کے حملے ہوں پاکستان کے اندر، اس میں کس طرح سے وہ مدد کرتا ہے، کس طرح سے تعاون کرتا ہے، ان کا کیسے ہاتھ ہوتا ہے دہشت گردی کے اندر. تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا موقع ہے جس سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کشمیر جو ہے وہ سینٹر سٹیج پہ آ گیا ہے اور آ سکتا ہے مزید اگر پاکستان ایفرٹ کرے ڈپلومیٹیکلی. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے کہ کشمیر کو ایک مرتبہ پھر وہ ایک فلیش. ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہی ہیں اچھا موقع ہے، نادر موقع ہے پاکستان کے پاس اس ٹائم کے دنیا کے سامنے پورا معاملہ رکھ سکے. سردار صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا ہو، امریکہ ہو، وہاں بھارت کے حوالے سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ وہاں سے جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، وہ وہاں پہ کی جا رہی ہے، اس کے پروف بھی ہیں دنیا کے پاس. تو یہ اگر معاملہ سلامتی کونسل میں جاتا ہے، پاکستان بھی بارہا دنیا کو بتا چکا ہے کہ یہ بھارت کس طرح کی کارروائیاں کرتا رہا، کہاں کا پاکستان میں ملوث رہا ہے. تو یہ پاکستان کا مطلب یہ نادر موقع ہے کہ دنیا کو بتا سکیں کہ بھارت کا اصل چہرہ کیا ہے. جی دیکھیے، ہندوستان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. انہوں نے کینیڈا میں ایک اساسینیشن کروائی تھی، اس کے بعد جو ہے گرپت سنگھ پنو جو امریکہ کے شہری ہیں ان کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. اس کے علاوہ جو پاکستان کے طول و عرض میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اور جو بھی سبوتاژ یا اسپیوناج کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے. ہمارے پاس ثبوت ہم بین الاقوامی برادری کو مہیا کر چکے ہیں، اقوام متحدہ کو دے چکے ہیں، اس کے بعد دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو دے چکے ہیں، ان کے دفاتر خارجہ میں ہم جمع کروا چکے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں. تو یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے تو ہندوستان کو ریاستی دہشت گردی سے باز رکھنا ہوگا، کیونکہ اس کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہزاروں لوگ پاکستان میں مارے گئے ہیں، جو خیبر پختونخوا، بلوچستان میں، اور کس بدنیتی سے اس نے جو ہے اور کس طریقے سے چابک دستی سے وہ جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اصل میں تحقیقات جو ہے اس وقت جو ہے مجرم معصوم کو ڈانٹ رہا ہے، ظالم مظلوم کو ڈانٹ رہا ہے، یا اس کے اوپر جو ہے الزامات کی بوچھاٹ کر رہا ہے. ہندوستان دہشت گرد ہے اور ہندوستان کی جواب دہی ہونی چاہیے، پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اور اس تفتیش کے نتیجے میں. ٹھیک ہے سردار صاحب، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ سبوتاژ کرنے کی کوشش، سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوشش، اب کچھ خبریں ہیں کہ FATF میں IMF میں جا کر پاکستان مخالف بھارت کو بیانیہ بنائے. تو ابھی تک بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہاں بھی اس کو سبکی کے سامنے کچھ ملے گا نہیں. اگر بھارت وہاں جاتا بھی تو کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کو کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے اس پوری صورتحال میں؟ معاشی سطح پہ جو سب سے بڑا نقصان پہنچانے کی اس نے دھمکی دی ہے بھارت نے، وہ ہے جو اس نے سنتاس معاہدے کو معطل کیا ہے یک طرفہ طور پر. دوسرا جو اس نے کیا ہے کہ اس نے تجارتی پابندیاں لگائی ہیں. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان
براہ راست تجارت نہیں ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق دونوں ملکوں کا جو انفارمل یا غیر رسمی طریقوں سے جو تجارت ہے اس کا حجم جو ہے 10 بلین سے کم نہیں ہے۔ یہ تیسرے ملکوں کے راستے جاتا ہے، بالخصوص خلیجی ریاستوں کے، دبئی کے راستے جاتا ہے، یا اس کے بعد سری لنکا یا سنگاپور سے جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر اس نے پابندیاں لگا دی۔ یہ پابندی لگا دی ہے کہ پاکستان کے بحری جہاز ان کی بندرگاہوں کے اوپر لنگر انداز نہیں ہو سکتے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ حرکت کی ہے کہ انہوں نے IMF کو یہ پیغام دیا ہے، اور بلکہ اس سے درخواست کی ہے کہ کسی طرح IMF کے ارکان سے کہ پاکستان کے ساتھ جو اس کی معاونت جاری ہے وہ اس کو روکا جائے، اسے بھی معطل کیا جائے۔ اور پھر جو ہے FATF کی بھی بازگشت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سلسلے میں IMF میں اور FATF میں وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر FATF میں جاتا ہے تو یہ سنہری موقع ہے کہ ہندوستان کو بے نقاب کیا جائے، کیونکہ ہندوستان جو ہے ٹیررسٹ فائنینسنگ کرتا رہا ہے۔ یہ پورے کے پورے جو پاکستان کی مغربی سرحد کے اوپر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس ٹھیک ہے، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو بے نقاب کرنے کا پاکستان کے پاس یہ نادر موقع ہے، کسی بھی پلیٹ فارم پہ جائے تو پاکستان اس کے خلاف جا کر وہاں پہ ایک جو پوری صورتحال ہے دنیا کو اسے آگاہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریجن میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا بھارت کی ایک کوشش رہی ہے، لیکن جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں، پاکستان ہے، مالدیو ہے، نیپال ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، کوئی بھی اسے خوش نہیں ہے، چین بھی اسے خوش نہیں ہے۔ تو اس طرح کے فورمز پر عاصمہ صاحبہ اگر بھارت پاکستان کے خلاف جا کر کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا لگتا ہے دنیا کے سامنے حقیقت جو ہے وہ عیاں ہو چکی ہے، کوئی کامیابی ملے گی اس کو؟ دیکھیے عادل، بالکل جیسے ایک جس طرح سے صورتحال بنی ہے، میں تو حیران ہوں کہ جیسے آج آپ نے جو خبر دیکھی ہوگی کہ IMF سے ہندوستان کا کیا لینا دینا کہ پاکستان کا IMF کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ڈیل ہو یا نہ ہو، اس کو بھی ہندوستان جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہمارے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، جو پاکستان کے اندر مختلف جو ہمارے فالٹ لائنز ہم کہتے ہیں ان کو بھی وہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو جو دیگر ممالک ہیں ان کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیگر ممالک کے ساتھ جو تعلقات کے حوالے سے، اور خود ہندوستان کے جو تعلقات ہیں، وہ نیپال ہو، وہ بنگلہ دیش ہو، وہ پاکستان ہو، یعنی اس کے چائنا کے ساتھ، یعنی کسی بھی پڑوسی کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ بہتر تعلقات ہندوستان کے نہیں ہیں۔ وہ تو اپنی جگہ پہ اہم ہے ہی، لیکن پاکستان کے جو انٹرنل مطلب کوشش کیا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کیا جائے، پاکستان کی کو معاشی طور پر جو ہے اس کا نقصان کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پانی ہے اس کو روک دیا جائے، اور ایک واٹر بیتو ٹیررزم کہتی ہوں، پانی کی جو آبی جارحیت اور آبی دہشت گردی ہے وہ پاکستان کے ساتھ کی جائے۔ تو میرا خیال ہے ان تینوں چیزوں کو اگر دیکھیں تو یہ ایک ہیومن رائٹس کا کیس بنتا ہے، اور کسی بھی ملک کے اندر اس سے بڑی مداخلت کا ثبوت کیا ہوگا کہ وہ اس ملک کے جو شارگ ہے، یعنی پانی ہے، جو اس ملک کی جو ایک مین چیز ہے جس کے اوپر بقا ہے 80% پاکستان کی، وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کی معیشت کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کی زراعت کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کے دوسرے جو انٹرنل میٹرز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اپنی تفرقہ بازی پیدا کر رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جارحیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو ایک جارے کے طور پر پاکستان جو ہے اس کو جو ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کی جو کوششیں ہیں، لیکن اس کے جواب میں جس طرح پاکستان سفارتکاری کر رہا ہے، دوست ممالک کے ساتھ رابطے کر، جس طرح پاکستان کو رسپانس مل رہا ہے۔ سردار صاحب، خصوصاً آپ چین میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں، چائنا نے جس طرح کھل کر پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، وہ ہم دیکھیں کہ بر وقت کس طرح سے سپورٹ پاکستان کو ملی، دفاعی لحاظ سے بھی ملی، سفارتی سطح پر جو بیان دیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کھل کر پہلی بار اس طرح کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے تین ممالک یا ایکٹرز جو ہے بہت اہم ہیں۔ ایک چین ہے، ایک امریکہ ہے، اور اس کے بعد خلیجی ریاستیں ہیں۔ جو چین نے ہمیشہ پاکستان اور ہندوستان کو صلاح دی ہے کہ اپنے باہمی اختلافات کو گفت و شنید کے ساتھ حل کریں۔ 2008 میں جب ممبئی اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد چینی سفارتکاری حرکت میں آئی تھی، اور ان کے ایک انوائے وہ ہندوستان بھی گئے تھے، پہلے پاکستان آئے تھے، پھر یہاں ہندوستان گئے تھے، اور دونوں ملکوں کو منوایا کہ جنگ کی طرف مت بڑھو۔ یہ چین کی خواہش تھی۔ چین نے دوبارہ اس مرتبہ بھی یہی کوشش کی، یہی پیغام دیا، ابھی کوشش شروع نہیں کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چین نے پاکستان کے اس موقف کی حمایت کی ہے کہ پہلگام واقعے کی
غیر جانبدار اور تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے امریکہ، اور امریکہ کی سفارتکاری بے حد اہم ہے، پس پردہ ہوگی اور پبلک بھی ہوگی، انہوں نے پبلک جو ہے میسیجنگ کر دی ہے، پس پردہ بھی ہوگی۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو۔ اس سلسلے میں میرا خیال ہے اس مرتبہ جو حالات بدل رہے ہیں وہ ہندوستان کی حمایت نہیں کرے گا، اگرچہ ہندوستان اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اور تیسری خلیجی ریاستیں ہیں، خلیجی ریاستوں نے پیغامات بھجوائے ہیں، اس میں قطر ہے، اس میں UAE ہے، سعودی عرب ہے، یہ بہت اہم ممالک ہیں۔ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو پیغامات بھجوائے ہیں کہ آپ جنگ کی طرف نہ بڑھیں۔ ہم تو جنگ کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، ہندوستان جنگ کے شعلے بھڑکانا چاہتا ہے، تو پیغام یہ ہے کہ آپ صلح صفائی کے بات چیت گفت و شنید سے یہ مسئلہ حل کریں۔ لیکن اس میں یہ ہوگا کہ جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کو بھی اشارہ واشنگٹن سے آئے گا کہ وہ کس طریقے سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اختلافات نمٹانے کی کوشش کریں۔ اس میں تاہم ہندوستان کی قیادت نے، نریندر مودی نے اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس قسم کے بیانات دیے ہیں کہ ٹھیک ہے، اوورال اس سچویشن میں ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ ایک نیوٹرل دکھائی دے رہا ہے، لیکن وائس امریکن پریزیڈنٹ کا جو ایک بیان ہے اس پہ تھوڑی سی جھول تھی۔ چلیں آصف صاحب، جس طرح آپ سردار صاحب کو سن رہی ہیں، چین میں سابق سفیر بھی رہے ہیں، صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں، آپ چائنیز فیکٹر کتنا اہم ہے؟ کیونکہ اس بار انڈیا پوری کوشش تھی کہ کوئی مس ایڈونچر کرتا پاکستان کے اوپر، کوئی اٹیک، کوئی سرجیکل یا فرزیکل سٹرائک، اس حوالے سے بہت سی خبریں جس طرح ان کا میڈیا شور مچا رہا تھا، وہ ہو نہیں پایا۔ تو چائنیز فیکٹر کتنا اہم تھا کہ اس کو جرت نہیں ہوئی کہ پاکستان مخالف کوئی کارروائی کرتا؟ دیکھیے چائنا بہت اہم فیکٹر ہے، اور جو میں نے جیسے کہا کہ امیڈیٹلی آفٹر دس انسیڈنٹ جو کہ پہلگام کا ہوا تھا اور ہندوستان نے پروپیگنڈا شروع کیا، اس کے بعد جو چائنا کی سپورٹ پاکستان کے لیے آئی، جو ان کا بیان آیا، ان کے وزیر خارجہ کا، پاکستان کے وزیر خارجہ سے ان کی بات چیت ہوئی، پھر وزیر اعظم کی ان کے یہاں سفیر سے ملاقات ہوئی، تو اس نے پوری دنیا کو ایک میسج جو ہے وہ یہ دیا کہ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہ کیس ہندوستان کا اتنا کمزور ہے کہ ابھی تک اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کہیں پہ بھی ان کو وہ والی سپورٹ نہیں ملی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ریٹیلیشن کی بات لوگ کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ JD وینس نے یا ان کے سیکرٹری ڈیفنس نے امریکہ کے ہندوستان کو فون کیا ہے، مگر انہوں نے بھی بہت واضح لفظوں کے اندر ایک بہت واضح پیغام ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا نہیں دیا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ چائنا کی سپورٹ ایک ایسی قوت ہے پاکستان کے ساتھ، یا ایک ایسی سپورٹ ہے کہ ایسی حمایت ہے جس نے کہ روکا ہے بھارت کو، اور اس کو پتا ہے کہ پاکستان چائنا کے بغیر بھی اگر ریٹیلیٹ کیا، انہوں نے حملہ کیا اور پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، تو بالکل جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا، تو پاکستان یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ آج ہی آپ نے دیکھا کہ ابدالی جو میزائل ہے اس کا پاکستان نے تجربہ کیا ہے، اس کی بہت سگنیفیکنس ہے پوری دنیا کے اندر۔ بے شک وہ 450 کلومیٹر مار کرنے والا ایک میزائل ہے، لیکن 450 کا مطلب یہی ہے کہ یہ پاکستان کے ہندوستان کے کسی بھی بڑے شہر کو، جو قریبی شہر ہے، اس کو بھی وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور اس کی اپنی ایک صلاحیت ہے۔ اور یہی وہ میسج ہے جو کہ پاکستان نے اس میزائل کے لانچ سے، اس کے کامیاب تجربے سے۔ سردار صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم JD وینس کے بیان کی بات کر رہے ہیں، دیگر امریکن قیادت سے کچھ ان کا بیان مختلف ہے، کیا انہوں نے بھارتی دماد ہونے کا جو فرض ہے صاحب وہ نبھایا ہے؟ دیکھیے جو JD وینس کا بیان ہے، میں تو اس سے مطمئن ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک تو پاکستان اور ہندوستان کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ جنگ نہ کریں، دوسرے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جوہری ریاستیں ہیں، جنگ بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ دہشت گردی کے حوالے سے اظہار ہمدردی کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ بھی ہندوستان کا ہاتھ بٹائیں یا اپنا کردار ادا کریں دہشت گردوں کو تلاش کرنے میں۔ تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اگر ہم دہشت گرد پاکستان میں تلاش کریں گے تو وہ ہندوستان کے گماشتے نکلیں گے، یا ہندوستان کا فٹ پرنٹ جو ہے، ہندوستان کا ہاتھ ہمیں نظر آئے گا۔ تو اگر وہ یہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا تھا، یا اس کے بعد جو افغانستان کی طرف سے افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے جو حملے ہو رہے ہیں، یا اس کے بعد جو چینیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے سپیک کو سبوتاش کرنے کے لیے، کون کر رہا ہے؟ ہندوستان کر رہا ہے۔ ہمارے پاس تو ان کا ایک جاسوس بھی موجود ہے جو حاضر سروس فوجی ہے، جسے قید کیا گیا تھا، اس کا نیٹ ورک آج بھی محفوظ ہے۔
اور وہ آپریٹو ہے، وہ جو ہے نیٹ ورک کام کر رہا ہے. تو جے ڈی وینس کے بیان کی میں یوں تعویل کروں گا کہ اگر چاہیں تو کریں اور ہندوستان کا ہاتھ روکیں کہ وہ ہندوستان نہ صرف خلیجی ریاستوں کو استعمال کرتا ہے، یعنی جو ڈبل ایجنٹس وہاں سے یا ایران سے جو ہے آپریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو جے ڈی وینس کا جو بیان ہے اس کا دوسرا رخ بھی آپ نے سامنے رکھ دیا. اصل میں کیا پاکستان کو اس کو اگنور کر دینا چاہیے کہ چلیں جہاں امریکن نیوٹرل ہیں تو جے ڈی وینس نے ساموئک بیان دے دیا، درگزر کر دیں کہ اس پہ فارمل طریقے سے امریکہ کے سامنے معاملہ رکھیں؟ دیکھیے، پاکستان کو امریکہ کے سامنے یہ معاملہ، چونکہ ابھی مارکو روبیو کی کال آئی تھی وزیر اعظم پاکستان کو، اور جو وزیر اعظم جو ہم نے اعلامیہ دیکھا، جو گفتگو ان کی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے یہ بات امریکہ کے سامنے رکھی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ جارحیت کا ثبوت دے رہا ہے، وہ آبی جارحیت کا ثبوت دے رہا ہے، اور پھر ہماری دہشت گردی کے خلاف جو کمٹمنٹ ہے وہ پاکستان سے بہتر کون جانتا ہے کہ پاکستان کے 90,000 لوگ جو ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے ہاں بالکل آپ کی بات درست ہے، مزید مؤثر انداز میں پاکستان کو اپنا مقدمہ لڑنا ہے، ڈپلومیٹک سطح کے اوپر، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے. اور میرے خیال ہے ملٹی پرونگ جو اسٹریٹجی ہے وہ حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو بنانا چاہیے، بنانا پڑے گی، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے پوری دنیا کو اپروچ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کا نیریٹو کیا ہے. اور ہندوستان نے یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے، اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کو پاکستان سے جوڑنے کے لیے ایک ایسا سین کریٹ کیا ہے جس سے کہ پاکستان کو نقصان ہو. تو میرا خیال ہے کہ اگر تو دنیا بائسڈ نہیں ہے اور وہ سمجھتی ہے، اور بہت ساری دنیا سمجھتی بھی ہے کہ اس وقت جو دیکھیے کینیڈا کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوں یا امریکہ میں خود دہشت گردی کے واقعات ہوں، پاکستان تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، مگر ان دو ملکوں کے اندر بھی جو تانے بانے تھے وہ ہندوستان کے اندر ملے اور ہندوستان سے ملے تھے. تو یہ پوری یعنی جو سکھوں کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں کینیڈا کے اندر ہو یا امریکہ میں، تو اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں؟ یہ ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ وہ سب سے بڑا کیس ہے جو کہ پاکستان بلڈ اپ کر سکتا ہے، لیکن ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی اور دیگر جو محاذ ہیں اس میں پاکستان کو اپنا مقدمہ بہت سٹرونگلی لڑنے کی ضرورت ہے، خاص کر کے انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا. ہمارا ظاہر ہے نیشنل میڈیا تو دکھا ہی رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے محاذ کے اوپر بھی پاکستان کو یہ جنگ لڑنا چاہیے تاکہ آواز دور دور تک جائے. ٹھیک ہے عاصمت، ابھی یہ تو ہو گیا، آپ نے بھارتی حکومت اور اس کے جو عزائم ہے اس کو تو بات کر لی. اب انڈین میڈیا آج کیونکہ ورلڈ پریس فریڈم ڈے بھی ہے، تو انڈین جو میڈیا ہے اس پوری صورتحال جس طرح اس نے انڈیا کا ایک چہرہ دنیا کے سامنے اس نے بھی رکھا، تو اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ میرے خیال ہے اس سے تبصرہ عادل کرنے کی ضرورت یوں نہیں ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ واحد فیشسٹ ریاست ہے جس نے اس وقت جو ہے وہ پوری یوٹیوب کے اوپر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، اور دشمن ملک جو ہے اس کے سامنے وہ ان کے جو ان سے یوٹیوبر سے بھی ڈرتا ہے، ان کے میڈیا سے بھی ڈرتا ہے، ان کے اخباروں سے بھی ڈرتا ہے، ان کے نیریٹو سے، کیونکہ سچائی کی طاقت بہت ہے اور اس کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. وہاں کے جو صحافی ہیں جو بہت سارے سین وائسز ہیں ان کو بھی انہوں نے جس طرح سے وہ روکتے ہیں، تو وہ ایک اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے. پاکستان کے اندر بھی آج بھی ہمارے ہاں ایکس جو ہے وہ بند ہے، وی پی این بند ہے. تو ایک جو ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے، میرا خیال ہے ایک دن کے لیے تو آزادی دی جانی چاہیے پاکستان کو بھی اور ہندوستان کو بھی. لیکن پاکستان کے اندر بھی آزادی صحافت کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں، اور ابھی فریڈم نیٹ ورک نے اپنی ایک رپورٹ بھی دی ہے جس میں کہ مزید پیکا ایکٹ کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے جو صحافی ہیں، پاکستان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے خلاف جو کارروائیاں کی گئی ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپنی رپورٹ دی ہے، جو کہ بہت افسوسناک رپورٹ ہے جس کو کہ دیکھا جائے جس میں فیکٹس ایسے ہیں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو میرا خیال ہے ورلڈ پریس فریڈم ڈے عادل یہ ہم سب لوگوں کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم سب کو آزادی رائے کے لیے بات کرنی ہے، پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، پوری دنیا کی جو میڈیا ہے اس کے لیے اور پوری دنیا کے جو لوگ آزادی رائے چاہتے ہیں ان کے لیے آزادیوں کو یقینی بنانا. ٹھیک ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا جرنلسٹک جو ایتھکس ہیں کیا ہونے چاہیے، کس طرح میڈیا کو آزادی کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے اور کس طرح حکومتوں کو میڈیا کی آزادی کا خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ عاصمہ شرائع صاحبہ اور سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین سچویشن روم میں ابھی ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک کے بعد دیگر مہمان ہمارے ساتھ ہیں.
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आप सरदार मसूद खान साहब और आसपास शिराजी साहब को सुन रहे थे। अब हमें सिचुएशन रूम में कौन से मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, आपको उनका तारुफ कराता चलूँ। शाहिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, भारत में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इसके साथ रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल इजाज़ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और थर्ड पे हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमें ज्वाइन करें, डिफेंस एनालिस्ट हैं। शाहिद मलिक साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये बताइएगा कि पाकिस्तानी सफारतकारी की बड़े अच्छे से पाकिस्तान का जो बयानिया है उसको दुनिया में तकवीत भी मिल रही है। क्या किसी स्टेज पे ऐसा हो सकता है कि आलमी प्रेशर में आकर जो पाकिस्तान ने भारत को ऑफर कर रखी है न्यूट्रल तहकीकात की, भारत उस पर आमादा हो जाए? जी बिल्कुल, जो हमने कोशिशें की हैं उसमें यही सबसे बड़ी है कि पूरी दुनिया को ये बताया है और हमारा जो बयानिया है, हमारा जो नैरेटिव है, वो दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि इस किसी इल्ज़ाम तराशी के लिए ज़रूरी है कि इंडिया को चाहिए कि जो हमने ऑफ़र की है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की, उसको एक्सेप्ट करें, ताकि उसके बगैर पता लग जाए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस हद तक वो क्या समझते हैं कि जो चार्ज लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हम मुलव्वस हैं इसमें कि नहीं हैं। तो सबसे पहला तो ये स्टेप है। और आपने देखा होगा कि दुनिया के अक्सर ममालिक हैं, उन्होंने भी इस बात की तायीद की है कि सबसे पहले आप पहले इन्वेस्टिगेशन करवाइए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका पता कराया जाए, उसके बाद वहाँ से लेके बात को आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और कोई मतलब आगे चलकर सारी चीज़ें जिस तरह माजी में भी हमने देखा है कि स्क्रीन पे ना हो, ऑन द रिकॉर्ड ना हो, ऑफ द रिकॉर्ड बैक चैनल कोई एक्टिव हो सकता है, उसको थोड़ा सा जोड़ा जा रहा है। जिसमें पाकिस्तान में कौमी सलामती के मुशीर की तैनाती इंडिया में ऑलरेडी मौजूद है, माजी में भी इस तरह इस स्टेज पर डायलॉग हो चुके हैं। देखिए, जहाँ तक बैक चैनल का सवाल है तो जाहिर है पहले दोनों मुल्क जो हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक हो जाएं कि एक बैक चैनल हमने आपस में करनी है, शुरू करनी है। बैक चैनल के फ़वाइद भी हैं क्योंकि उसमें पब्लिसिटी नहीं होती, उसमें लोगों के सामने चीज़ें नहीं आती जब तक कि कुछ हल ना हो जाए, कुछ तय ना हो जाए। और माजी में भी हमने देखा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कई चीज़ें आपस में तय हुई हैं बैक चैनल के ऊपर। सबसे रीसेंट तो उसका ये है कि LOC के ऊपर जो एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था कि LOC पे फायरिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो दोनों जो DGMOs थे उनके दरमियान एक बैक चैनल थी, जिसके नतीजे में ये एक तस्फ़िया हो गया कि बैक के लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम उसको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल की रिस्पेक्ट करेंगे। तो वो कई साल चला, 4-5 साल वो चलती रही बात। लेकिन अब आपने देखा है कि अब उसकी भी उन्होंने उसको भी पामाल किया है, उस अंडरस्टैंडिंग को भी ख़त्म किया है हिंदुस्तान ने। तो ये बैक चैनल की है अफादियत है, ज़रूर है अफादियत बैक चैनल की, बशर्ते के दूसरा फरीक जो है वो भी इसके लिए तैयार हो और फिर उस पर उसके लिए उसकी जो मैकेनिक्स हैं वो वर्कआउट करी जाती हैं कि किस लेवल पे, किस सतह के ऊपर बैक चैनल जो है वो आगे चले। मतलब कि बैक चैनल हो के फ्रंट चैनल पाकिस्तान उसके लिए तैयार है और पाकिस्तान ऑफर कर रहा है कि उस पर बात के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो दिफाई मैदान है वहाँ पे पाकिस्तान जो है पीछे नहीं है, पूरी तरह तैयारी कर रहा है अपने पूरे मामला की। आज जिस तरह अब्दाली मिसाइल का पाकिस्तान ने जो है एक कामयाब तजर्बा किया है, राशिद वली साहब, ये तजर्बा, इसकी टाइमिंग, उसकी रेंज, ये इसकी मौजूदा टाइम में देखा जाए तो भारत के लिए क्या मैसेज है पाकिस्तान का? देखिए, ये दोनों ममालिक जिस तरह इस वक्त पोस्चरिंग कर रहे हैं, सिग्नलिंग कर रहे हैं, और ये उसका एक हिस्सा है। और इसकी जो सिग्नलिंग होती है, सिंबलिज्म होता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि भारत ने एक सी में मिसाइल का डेमोन्स्ट्रेट किया है और उसको काउंटर करने के लिए ये अब्दाली है। 450 किलोमीटर इसका रेंज है। इसके पैरामीटर्स में तो जाने का वो महल वो नहीं है इस वक्त, बिकॉज सफाइस इट टू से कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो इट शुड कॉज सम वरी अमंगस्ट इंडियन स्ट्रेटेजिक प्लानर्स। और ये एक इंडिकेटिव होता है कि हमारा जो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है, जिसको हम फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस के ज़रिए रूबा अमल लाते हैं, ये उसकी एक कड़ी है। और हम तैयार हैं, स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑप्टिमल है। ये रिजॉल्व को भी शो करता है
اور یہ ہماری کیپیبلٹی کو بھی شو کرتا ہے، کیونکہ کیپیبلٹی اگر آپ نے ایکوائر کر دی ہے اور اس کی اگر آپ نے یو ہیو ٹو سگنل دا ریزالو آلسو ٹو یوز دیٹ کیپیبلٹی، اور وہ اس طرح ڈیمونسٹریٹ ہوتا ہے. تو یہ تو آئی جسٹ پلیس اٹ دیر. اور ہمارا کنونشنل ڈیٹرنس از آلسو ان پلیس، اور یہ جو اسٹریٹجک ڈیٹرنس آلسو، بیکاز جب نیوکلیئر اوور ہینگ ہوتا ہے تو اس میں کنونشنل وار کی اسپیس تلاش کرنا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی ایسا اسپیس ملے جس میں آپ کوئی محدود اہداف حاصل کر سکے. بھارت کا پرو ایکٹیو، جس کو کولڈ سٹارٹ کہتے تھے پہلے، اب اس کا نام پرو ایکٹیو آپریشنز ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے ان ویری سمپل ورڈز کہ کوئک ڈپلائمنٹ، اور اس کے بعد شیلو ٹیریٹوریل گینز اور ڈسٹرکٹیو گینز، اور اس کے بعد ڈکلیئر وکٹری اینڈ دین اٹین اے پوزیشن آف ڈومیننس آن بارگیننگ ٹیبل پوسٹ وار. تو پاکستان نے اس کا اینٹیڈوٹ نکالا ہوا ہے ان دا شیپ آف نیو وار فائٹنگ کانسیپٹ، جس کی ایک ڈیمونسٹریشن ہوئی تھی ڈے بیفور یسٹرڈے یہ ٹلا رینجز پہ، کہ جس میں تمام فوج کے سیغوں نے مل کے ایک انٹیگریٹڈ ڈسپلے کیا، جس میں نیو ایمرجنگ ڈاکٹرینز اور نیو ٹیکنالوجیز ان کو فیوز کیا، اور یہ بتایا کہ وی آر ریڈی ٹو یوز اینڈ ڈپلوائے these technologies and doctrines in support of our new warfighting So new warfighting concept in short is it's forward-leaning early deployment of your reserves and integrated air-land warfare to thwart جو کہ وہ جلدی ٹیریٹوریل گین حاصل کرنا چاہتے ہیں شیلو. تو بھارت جو ہے وہ اس وقت اس سپیس کی تلاش میں ہے، وہ ایلوسیو سپیس جو اس کو مل نہیں رہی، اور ہماری اسٹیٹ آف پریپیئرڈنس اور آپ جو سپیس ملنے کی بات کر رہے ہیں، کوشش اس کی جانب سے ایک مس ایڈونچر کرنے کی کوشش ہم نے دیکھا کہ رواں ہفتے کوشش ہوئی، رافیل 4 مقبوضہ کشمیر میں اڑے، اور وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے، مس ایڈونچر کرنا چاہ رہے تھے اعجاز صاحب، اس کی کوشش میں تھے، لیکن پاکستان جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو رافیل ہے اس کی بھی کہہ لیں کہ ساموں ہوا نکل گئی، اور اس کی سب سے بڑی ایک جو عکاسی کرتا ہے کہ وہاں پہ جو وائس ایئر چیف ہیں ان کا استعفیٰ آ جانا اس پوری صورتحال کے بعد. تو کیا رافیل جو ہے جس طرح لیا تھا، جس طرح اعلانات کیے گئے تھے مودی سرکار کی جانب سے، انڈیا کے پاس آ کر وہ کامیاب نہیں ہو پایا، جو عزائم تھے وہ پورے نہیں ہو پائے اعجاز صاحب؟ نہیں دیکھیے جی، رافیل بہت اچھا بڑا پوٹنٹ پلیٹ فارم ہے، لیکن اس سٹیج پہ وہ انہوں نے پری میچورلی اپنی ایئر فورس کو مجبور کیا ان کی قیادت نے کہ وہ اس کو کامبیٹ کے لیے جو ہے وہ آپریشنلائز کریں. جب بھی آپ کو نیا لیتے ہیں اس پہ جو ہے مین مشین انٹرفیس اور اس پہ اتنی زیادہ ٹریننگ کہ آپ کا جو پائلٹس ہیں ان کو مہارت ہو اس کی تمام تر کیپیبلٹیز کو، کیونکہ آج کل کے جہاز جو ہیں یہ کوئی کنونشنل جہاز نہیں ہے 70s کے یا 80s کے. آج کل کے جہاز جو ہیں وہ ان میں بہت زیادہ ڈیجیٹائزیشن ہے، اور اس میں اتنی زیادہ مختلف قسم کے اس میں ہائی ٹیک اکوپمنٹ ہوتے ہیں کہ صرف بیسک فائٹر فلائنگ ہی جو ہے نا وہ کافی نہیں ہوتی، بلکہ ان تمام گیجٹس اور ان تمام فیسلٹیز کا ریئل ٹائم کامبیٹ میں استعمال جو ہے وہ ایک بڑی مہارت کی جو ہے کا وہ متقاضی ہوتا ہے. الحمدللہ پاکستان کے کیس میں ہم نے جو نئے F-16 جب لیے، اس کے بعد J-10Cs اور ہمارا اپنا JF-17 پہ جو وسیع تجربہ ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں، اور ان کو اپنے ان تمام ہائی ٹیک ویپنز اور پلیٹ فارم کے استعمال کی بہترین تربیت دی گئی ہے، اور وہ ہمہ وقت اس کے لیے تیار ہیں. جی ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جہاز ہے رافیل، دنیا میں کامیاب رہا ہے، لیکن انڈیا کی اس طرح سے پروفیشنل جذبہ وہ اس کی کمی تھی، اور ساتھ میں جو سورس کوڈ کی بات ہو رہی ہے کہ فرانس کی جانب سے وہ نہیں دیا گیا، بلکہ وہ تو معراج جو 2000 طیارے ہیں ان کا بھی کوئی 40-42 سال گزر گئے ہیں، وہ بھی نہیں مل سکا. تو یہ اس کے بغیر اس جہاز کو آپریٹ کرنا کتنا مشکل ہوگا انڈیا کے لیے، جس طرح بھی آپ خود بات کر رہے ہیں کہ پاکستان JF-17 خود بنا رہا ہے، خود دنیا کو بلکہ دے رہا ہے، دنیا کو بیچ رہا ہے. JC-10 جو ہے اس میں پاکستان جو چائنا کے ساتھ مل کے معاونت کر رہا ہے، تو ان کے پاس یہ چیزوں کی جو کمی ہے یہ ریزن بنی کہ فیل ہو گئے؟ دیکھیے جی، ہماری فضائیہ کی شروع دن سے جو سٹرینتھ ہے وہ ہائی ٹیک اکوپمنٹ نہیں ہے صرف،
अगरचे हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे शुरू के जो कमांडर्स थे, उन्होंने हमेशा कोशिश की और जो अपने वक्त का बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट एक्वायर करने के लिए जब भी उनको मौका मिला वो उन्होंने लिया। लेकिन हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारी कॉम्बैट रेडीनेस और हमारी तरबियत है। मैं आपको बताऊं जी, हमारा जो कॉम्बैट कमांडर स्कूल है वो दुनिया के बेहतरीन जो फ्लाइंग के स्कूल्स हैं, टॉप गन जैसे अमेरिका का है, ये उसके मुकाबले का है। और इसका एतराफ़ हम नहीं करते या हम इसका इजहार नहीं करते। इसका एतराफ़ आप कोई भी एविएशन मैगज़ीन या कोई भी सोर्स आप गूगल करके देखें तो वहाँ पे ये पता चलेगा। और इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज़ हम बड़े तवातुर से करते हैं, वहाँ जाके पता चलता है कि हमें हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको कितनी महारत हासिल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ओवरनाइट नहीं हो जाती। और यही वजह है कि जब भारत में उनके सीनियर एयर चीफ एयर फोर्स के जो लीडरशिप थी, जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये चीज़ बावर कराने की कोशिश की कि उनकी क्या लिमिटेशंस हैं पाक फ़िज़ाइया के साथ एंगेजमेंट के हवाले से, तो बजाय उसके कि उनकी बात सुन के कोई जो है ना वो अपने प्लान रिवाइज़ करते, उन्होंने उनको जो है वो सैक ही कर दिया या उनको उनके उहदे से हटा के कहीं और जो है साइडलाइन कर दिया। और जी, और इसी तरह जो उनके लैंड फोर्सेस के कमांडर थे उन्होंने भी शायद कोई रियलिस्टिक पिक्चर देने की कोशिश की और उनको भी रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनकी जो है ना ये अफवाज की तैयारी तो आपके सामने, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो मोदी सरकार है, कुछ खबरें हैं कि कश्मीर में फेक नोयत के कुछ इनकाउंटर्स करने हैं, कश्मीरियों को बेदखल करना है। आज मोदी ने मुलाकात भी की है उमर अब्दुल्ला से जो मकबूजा कश्मीर की जो हुकूमत है उसके वज़ीर आला हैं। तो इस सूरत हाल में उनका वहाँ जाकर मिलना, और तो माजी में उनका मौक़िफ़ मोदी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट के हवाले से थोड़ा मुख्तलिफ रहा है, लेकिन आज जो मुलाकात है इसको जो कश्मीरी है वो किस नज़र से देखेंगे? शाहिद मलिक साहब। जी बिल्कुल, देखिए हमें ये मैंने बिल्कुल हमारे जो दिफाई एक्सपर्ट्स हैं इनकी मैंने बात सुनी, बड़े गौर से सुनी, और मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ हमारी जो वॉर प्रिपेयर्डनेस है, हमारी जो ट्रेनिंग है, हम इस लिहाज से किसी से कम नहीं है, सेकंड टू नन। बट एट द सेम टाइम कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। वी कैन नॉट लोअर आवर गार्ड, हमें अपने पूरे जो तैयारी है पूरी करनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान अंडरस्टैंड्स ऑल दिस, एंड इसी वजह से अभी जो आपने देखा है कि वरना तो एकदम होता था रिएक्शन, ये कर लें वो कर लें, उनको मैं आपको लेके चलूँगा पुलवामा की तरफ। उसके फ़ौरन बाद जो बालाकोट में इंसिडेंट हुआ, जो उनको वहाँ पे मुंह की खानी पड़ी, उनको एहसास है कि पाकिस्तान के साथ आप इस तरीके से यू कैन नॉट टेक द पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस लाइटली, या उनकी ट्रेनिंग या किसी चीज़ के ऊपर वो उसके ऊपर दे कैन नॉट रियली अफोर्ड टू रिलैक्स और बी लैक्स ऑन दैट। हैविंग सेड दैट, जहाँ तक आपने अब जिक्र किया कि मोदी ने कश्मीरियों के साथ, वो तो देखिए एक डेस्परेट एक्ट है अपने लोगों को दिखाने के लिए। वहाँ बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, अपने लोगों को दिखाने के लिए कि हर चीज़ जो है बिल्कुल ठीक है। ये सारा जो ड्रामा रचाया गया है, ये भी जब पहले आपको पता है जब आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया, उसके बाद वहाँ पे उसकी एक और थी आर्टिकल 35A, जिसके तहत नॉन कश्मीरीज जिनको पहले इजाज़त नहीं थी वहाँ पे डोमिसाइल लेने की, वहाँ पे सिटीज़नशिप वहाँ पे रहने की, उन्होंने आए, वहाँ से अब इन्वेस्टमेंट शुरू हुई। दुनिया को ये दिखाया गया एक नॉर्मल सी का जो है नैरेटिव, कश्मीर में नॉर्मल सी आ गई है, वो दुनिया को दिखाया। हालांकि आप देखें इतनी बड़ी वहाँ पे फ़ौज की मौजूदगी मकबूजा कश्मीर में, नॉर्मल सी के हालात में तो आप फ़ौज नहीं रखते हैं, जहाँ पे आप वहाँ के लोगों को जो कि मेजॉरिटी मुसलमान हैं उनको ये तक इजाज़त नहीं है कि वो जुमे की नमाज़ पे जाके अपनी नमाज अदा कर सकें मसाजिद में। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल सी का तरफ तो इशारा नहीं करती। इससे तो ज़ाहिर होता है कि एवरीथिंग इज़ देयर समथिंग रॉन्ग देयर डेफिनेटली, और वो है जो कि प्रूव हो गया। अब इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने पहलगाम के बाद कोशिश की कि जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी तरीके से, दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान से टेररिज्म हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन ये आर्गूमेंट जो है ये किसी ने भी इंडिया की जो आर्गूमेंट है
یہ وہاں پہ کسی نے ایکسیپٹ نہیں کی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جو ہم نے آفر کیا ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کرائیں. ہر ملک نے یہی کہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کو دونوں کے لیے کہا ہے, اور ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ آپ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے اپنے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں, حل کریں. کیونکہ دنیا کو پتہ ہے کہ 2 نیوکلیئر پاورز اگر ان میں آپس میں جھڑپ ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ صرف اس ریجن میں نہیں, اس خطے میں نہیں, اس کے تو بڑے وائڈ رینجنگ کانسیکوینسز ہیں. تو کوئی بھی رسپانسبل دنیا کا جو ملک ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس قسم کے حالات ہو جائیں کہ بالکل پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. تو ایک تو انکریزنگلی ان کا جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے مودی نے, بی جے پی کی سرکار نے, اس میں اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی ہے دنیا میں. کسی ملک نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, نہ کسی ملک نے, نہ کسی انٹرنیشنل ادارے نے. یونائٹڈ نیشنز میں بھی آپ دیکھ لیں, وہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی اس ایشو کو اٹھا لیا جائے. تو اب یہ چیزیں ساری ہمیں شو کرتی ہیں. اور ایک میں یہ کہتا چلوں کہ میں ہندوستان میں 2 دفعہ رہا ہوں, میں نے تو یہ ایک پیٹرن دیکھا ہے وہاں پہ 3-4 سال کے بعد کوئی اس طرح کا وہ چیز حرکت کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے 2016 میں جب اری کا جب انسیڈنٹ ہوا تھا, آج سے 9 سال پہلے, اس وقت مودی نے اری کے انسیڈنٹ کے بعد بیان دیا بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر. میں اس لیے اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ آگے آ کے دیکھیے 9 سال کے بعد, یعنی پچھلے 6-7 دنوں میں یہ جو انڈس واٹر ٹریٹیز یہ جو ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی جو ہے ہم اس کو آگے لے کے نہیں جائیں گے. جی, سنتاس کا جو معاہدہ ہے, تو 9 سال پہلے بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر, اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی اور خون ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتا. یعنی اشارہ یہی تھا کہ پانی کی طرف سے پاکستان کو دبانے کی کوشش کریں گے. اور جب یہ پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا, انہوں نے فوراً اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سسپینڈ کرتے ہیں. دوسرے, ان کو پتہ تھا کہ ہماری IMF سے آج کل گفت و شنید چل رہی ہے, ہمارا جو پروگرام ہے اس کو آگے ریویو کرنے کے لیے ایک پیریوڈک میٹنگز ہوتی ہیں لیکن یہ اس کی جو کوششیں تھیں بھارت کی, وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو سبکی کا سامنا ہے. دنیا اس کا جو بیانیہ تھا اس کو اس بار بائے نہیں کر رہی. بڑی کوشش کی گئی پاکستان کو بدنام کرنے کی, ڈفرینٹ فورمز کے اوپر بھی اب کوشش کر رہا ہے, لیکن دنیا بائے نہیں کر رہی اس بار. ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا فالس فلیگ تھا. ٹھیک ہے راشد صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 7 لاکھ سے زائد. میں نے یہی بات تو یہی بات جناب میں نے ابھی شروع میں کہی تھی کہ ہندوستان نے جو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس کی کوئی پذیرائی نہیں, اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے راشد صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح 7 لاکھ سے زائد وہاں پہ کشمیر میں فورسز موجود ہیں, بلکہ 14 کشمیروں پر ایک فوجی اہلکار تھا, وہ کہہ لیں کہ وہ ڈپلائی کیا ہوا ہے. اب وہاں پہ جو خبریں آ رہی ہیں جس طرح وہاں سے کشمیریوں کو بے دخل کرنے کا پروگرام ہے, کچھ فیک انکاؤنٹرز اور ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی جو پلاننگ کی جا رہی ہے, مطلب کسی محاذ پہ بھارت کو اس ٹائم کوئی پذیرائی نہیں مل رہی, فوجی محاذ ہو, سفارتی سطح پر ایک آئسولیشن ہے, تو یہ اس نوعیت کی پلاننگ ہو رہی ہے کشمیر میں. جی بالکل پلاننگ ہو رہی ہے. اور جی آپ اگر مجھ سے پوچھ رہے تو میں اس کا جواب دوں تو آپ کلیئرٹی آتے ہیں راشد صاحب. جی اچھا, تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کی پلاننگ بالکل ہو رہی ہے. ابھی دیکھیے کہ جو امیت شاہ صاحب ہیں وہ 3 ہفتے پہلے آئے تھے, انہوں نے ایک سیکیورٹی میٹنگ اٹینڈ کی جس میں جو ان کا وزیر اعلیٰ ہے فاروق, عمر فاروق, ہی واز ناٹ دیئر, اور اس کو بالکل سائیڈ لائن کیا ہوا ہے. ورچولی آرم فورسز AFPA کے تحت وہ کشمیر کو چلا رہے ہیں, اور اس وقت ڈسپائٹ دیئر بیسٹ ایفرٹس ون آف دا آبجیکٹیوز واز ٹو اس میں ڈیموگرافکس کو ہم چینج کریں, اور وہ چینج کرنے کے لیے انہیں کازز بہلائی چاہیے تھا. پہلے وہ انہوں نے 2019 میں اس کو بالاکوٹ انسیڈنٹ کو استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 370 لگا دیا. اب اس کے بعد یہ اسموک اسکرین کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے پہلگام کے واقعے کے بعد سے جو اطلاعات ہیں اس میں تقریباً 55 سے 100 کے درمیان جو ان کے گھر ہیں اس کو مسمار کر دیا ہے, پراپرٹی لیزز کو کینسل کر دیا ہے, 2000 کشمیریز کو انکارسریٹ کر دیا ہے, اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کشمیریوں کو وہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے تاکہ نان سبجیکٹ کشمیریز وہاں آئیں, ان کو پراپرٹی رائٹس ملے. اور یہ جو ڈرامہ دنیا کے سامنے یہ کرانا چاہتے ہیں انٹیگریشن کا,
कि टूरिज्म शुरू हो गया है, कैसीनोज बन गए, होटल्स बन गए। जो टूरिज्म वाला जो पूरा मामला था वो तो हमने देखा ना कि एक टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर ही किस तरह की वो सिक्योरिटी अपने लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे, बल्कि 370 के बाद को एक कह लें कि तासुर देने की कोशिश की गई मोदी सरकार की जान से कि ऑल इज राइट, बड़ा अच्छा हो गया कश्मीर में, टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए। इजाज़ साहब, ये आखिर में 1 मिनट मेरे पास है, मुझे ये बता दें कि क्या लग रहा है कि भारत को इस बार हमाकत कर सकता है, क्योंकि 11 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक ताहाल जो है उनका मीडिया तबले जंग बजा रहा है, चीज़ें जू की जू सामो खड़ी हुई हैं, लेकिन सफारती सतह पे भी जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने। क्या लगता है कि इस बार कोई पुलवामा टाइप कोई इस तरह की कोई एडवेंचर मिस एडवेंचर हो सकता है? जी देखिए, इस इम्कान को जो है ना रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको फेस सेविंग चाहिए और वो डेस्परेट हैं कि उनको किसी तरह इस पूरे जो एस्केलेशन में से कोई एक उनको एग्ज़िट मिल जाए, लेकिन वो बुरी तरह फंसे हुए हैं। इसलिए हमें अपने जो है तमाम जो है तैयारियां जारी रखनी चाहिए इसी तरह, जब तक कि वो ब्लिंक ना करें, जब तक कि वो कोई ऐसा वाज़े और कॉन्क्रीट कदम ना उठाएं जिससे ये सिचुएशन जो है वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाए और इस खत्ते का अमन जो है वो ख़तरे से बाहर निकले। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पूरी सूरत हाल है, दुनिया ने उनका बयानिया उस तरह से उसको वक़्त तक़वियत नहीं मिली, तो इस टाइम इंडिया जो है राह फरार की कोशिश में है कि उसको कोई सेफ तरीके से बाहर चले जाए ताकि फेस सेविंग भी हो जाए। हम 2014 से देख रहे हैं कि हर इलेक्शन, हर किसी मौके के ऊपर मोदी सरकार इस तरह के किसी न किसी चीज़ पाकिस्तान मुखालिफ एक बयानिया बनाने की कोशिश करती है ताकि इंटरनल इंडिया जो उनका एक नज़रिया है मुसलमानों से, पाकिस्तान से डरा कर कुछ ना कुछ हासिल किया जा सके। तो इस बार भी एक कोशिश थी, लेकिन अब यहाँ से सेफ एग्जिट की ज़रूरत है ताकि फेस सेविंग के साथ यहाँ से निकल जाए। सिचुएशन रूम से आज हमें इजाज़त, मौजूद मेहमानों ने अपने तबसरे और अपनी जो आ रहा है आपके सामने रखी, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।